سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قاضی حضرات، آپ کے آنے کا بہت شکر گزار ہوں. ہر سال جب آپ چلے جاتے ہیں تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ اگلے برس آ سکو گے کہ نہیں. مگر الحمدللہ اس بات کی انتہا درجہ کی خوشی ہے کہ ایک نارمل ایک سنت ابراہیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے والے لوگ جو کسی بھی فکسیشنز کے قائل نہیں ہیں، جو کسی بھی مذہبی تعصب کا قائل نہیں ہے، اور وہ ویسے ہی نیچرل مسلمان ہیں جیسے ان کے باپ ابراہیم نے ان کا نام رکھا تھا، ملتا ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اور وہ مسلمان ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آج کے دور میں کم از کم ہمارے اس ملک میں سلامت ہیں، جو اپنے آپ کو کسی بھی دوسری شہر سے اٹیچ نہیں کرتے جتنا اپنے دو عظیم ترین اسپرچول فادر سے کرتے ہیں. اور ان میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے جنہیں قرآن نے ہمارا باپ ڈکلیئر کیا، اور دوسرے آقا و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی بیویوں کے ذریعے جن کی بیویوں کو ہماری مائیں قرار دے کے ان کا بھی رتبہ ہمارے لیے رسول سے بھی علیحدہ ایک اور رتبہ دے دیا کہ وہ بھی ہمارے باپ ہیں. اور ماشاءاللہ اس امت کی فضیلت کیا ہو. قدیم حضرات، یہ موضوع عجیب تھا، مجھے نہیں پتا تھا، مگر جو میں اس کے ساتھ آگے بڑھتا گیا تو مجھے خوف محسوس ہونا شروع ہو. اس موضوع سے خوف. The fact is کہ ہم بالکل اس پیٹرن پہ جا رہے ہیں. یہ دو مملکتوں کے تصادم کا نہیں ہے عنوان، یہ نظریات کے تصادم کا عنوان نہیں ہے، افراد کے تصادم کا عنوان نہیں ہے، یہ کوئی ہیگیلین مارکسزم نہیں ہے، یا یہ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے دنیا میں جو اس وقت موجود ہے جسے ہم دو فلسفوں کی آپس کی چکرش قرار دے سکیں. اتفاق سے یہ بالکل وہی حالات ہیں، بالکل وہی حالات ہیں جہاں اس حدیث کا اشارہ ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ یہ زمانہ وہ ہے، حیران کن بات ہے کہ مخلوق اور خالق کا تصادم شروع ہے. اور یہ وہ دور ہے جس میں انسان اب دعوی خدائی کے قریب پہنچ گیا ہے. وہ ہر شے کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، حکمت کو، علم کو، حکومت کو، طرز ادا کو، قرینہ زندگی کو، سلیقہ سیاست کو، ہر چیز کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. اور جیسے نیچے نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، اور لوگوں نے اسے اپنی یونیورس سے نکال دیا. سچ پوچھو تو اس سے بہت پہلے میرے آقا و رسول نے کہا تھا، یہ حدیث آپ اس پہ غور کر کے دیکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ نے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے اعلاش کے فتنے کا بھی ذکر کیا. تو کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ اعلاش کا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا آپ نے کہ بھاگ دوڑ ہر طرف غارت گری. پھر آپ نے فتنہ سرا کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں وسعت و مال اور رزق کی فراخی آئے گی. آپ خود بھی سوچتے چلیے گا ساتھ ساتھ یہ کہاں سے کہاں تک بات جائے گی. پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ایک نیا فتنے کا ظہور ہوگا اور اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. بلا شبہ
میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں. ارشاد ہوا. یہ آپ کو یاد ہے کس طرف اشارہ ہے؟ جب ہاشمی امپائر قائم ہوئی مڈل ایسٹ میں اور انہوں نے ایک انگریز کے ساتھ معاہدہ کیا، لارنس سفید عربیہ کے ساتھ، اور بیت اللہ سے دونوں کو پیش کیا چند ٹکوں کے لیے، دو حکومتوں کے لیے. نہ وہ رہے، جارڈن باقی ہے، اللہ ان کو ہدایت بخشے، اور فیصل جو عراق کے تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد فرمایا، مگر یہاں یہ پوائنٹ نقطہ نظر غور کیجیے گا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، فرمایا بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ، وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور جو رسول اللہ کی ہر بات کو حظ جان سمجھ کے سنبھالتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر فرمایا پھر لوگ ایک آدمی پہ صلح کر لیں گے جیسے کہ سوئی ہو پسلی پر، جیسے پسلیاں آپ کے آگے ڈرتے کھڑی ہوتی ہیں، یعنی وہ پھر دھیما کا فتنہ اٹھے گا جو گھٹا تو اندھیرے کی طرح ہوگا. اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اس کا تمانچہ اس کے منہ پہ پڑے گا. And perhaps we are going through that now. Every Muslim is suffering from the external. یہ جو غلبہ آ رہا ہے، جو غیر کا غلبہ آ رہا ہے بار بار، وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، وہ ٹرانسوکشیانا کے ممالک ہوں، جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک ہیں، ان کے خلاف ایک واضح تعصب کی طرح پوری دنیا ایک کام کر رہی ہے. ایتھیسٹ کام کر رہے ہیں، غیر مذہبی کام کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے. آدمی شروع کرے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہوگا. اتنا پریشر پڑے گا دنیاوی طلب کا، اتنا پریشر پڑے گا غیر کے دباؤ کا، اتنا پریشر پڑے گا غیر اخلاقی نظام کا کہ صبح اگر آپ مومن ہوں گے تو شام تک آپ کا دین بدل جائے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں بدل گئے. ساتھیو حضرات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دو خیمے اب قائم ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا دو خیموں میں بدل جائے گی. ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا. یہ وہ صاف دل مسلمان ہوں گے جب باوجود ہر غیر کی نسبت کے اور ہر غیر کے اثر کے وہ اپنے ایمان کو سب سے معتبر جانیں گے، سب سے قریب تک جانیں گے، اور وہی اللہ کی صحیح عبادت کرنے والے ہوں گے. اور دوسرا نفاق کا حضرت اللہ جس میں مسلمان شامل ہیں، ایک بہت بڑا گروہ مسلمان ہوگا اس نفاق میں شامل ہے، اس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا. ہر ایک حدیث کوٹ کرے گا، قرآن کوٹ کرے گا، مگر ان کی خدا سے کیا نسبت ہوگی؟ ان کا خدا کون ہوگا؟ ان کا رسول کون ہوگا؟ اقتدار ہوگا، مال ہوگا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل کے زمانے میں ہمیں بالکل واضح نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو بڑے کٹر مسلمانوں کے جو ہم سمجھتے تھے کہ بڑے لوگ ہیں اور جن کی وجہ سے ایمان اور اسلام قائم رہتا تھا، خواہ وہ مکہ میں ہو، خواہ وہ مدینہ میں ہو، خواہ کہیں بھی ہوں، مگر نفاق اللہ کے رسول کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مدینہ زمانہ آخر میں اپنا نفاق باہر پھینک دے گا. اور اندازہ کیجیے 1 million people have already left Medina by now. ہاں جب یہ ہو جائے نا تو حضور نے فرمایا دجال کا انتظار کرنا. جب یہ ہو جائے نا یہ کنڈیشن، اور آپ کے ارد گرد ساری کنڈیشن وہی ہو رہی ہیں، میں ڈرا نہیں رہا، خود ڈر رہا ہوں، مگر یہ یاد کی رکھیے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ اس وقت پھر دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل، آج آیا کہ کل. یہ وہ نظام ہے جو دجال صاحب ہے.
ابھی میں اس کے ہم نے انسانی انٹلیکچوئل پروگرس کے جو اتنے سارے دعوے ہوتے ہیں اور اتنا شور و غوغا ہوتا ہے کہ انسانوں نے بہت ترقی کر لی. حضرت یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انسانی ذہن کو پل لگ گیا. پہلے کچھ نہیں تھا, 3 چیزیں تھی, تو کھانا تھا, چھاپا کھانا تھا, اور سب تلواریں تھی, گھوڑے تھے. ایک دم سے اس میں صورت آ گیا. تو میں as a teacher, when I studied this condition and this hurricane of the intellectual progress which came after the Second World War, تو میں اس کو انٹلیکچوئل کولیکٹیو شیزوفرینیا کہتا. وہ انسان کا دماغ تو سست تھا, آرام میں پڑا ہوا تھا, قدر و عافیت میں تھا, لوگ کم مرتے تھے, ہتھیار لوکل تھے, اور تمام اسباب جو تھے جزوی تھے. اب بڑھ کر عالمگیر سطح پہ چلے گئے, کائناتی سطح پہ چلے گئے, زمین سے باہر نکل گئے اور اجرام فلکی میں دراندازی کرنی شروع کر دی. یہ وہ تیزی سے بڑھتا ہوا انسان کا دماغ ہے جس کو صحت مند نہیں کہا جا سکتا. I'm sorry to say, اس سے اتنی تیزی سے بڑھتے ہوئے دماغ آپ کے معاشرے میں بھی ہو, آپ کی سوسائٹی میں بھی ہو, تو ہم اس کو سکیزائڈ برین کہتے ہیں, شیزوفرینیا برین کہتے ہیں. شیزوفرینیا اس بیماری کی قسم ہے جس میں اچانک جسم سے خواہشات کی وجہ سے, آرزوؤں کی وجہ سے دماغ تیز تر ہو جاتا ہے اور پھر قابو میں نہیں آتا. اور یہ مستقل بیماری میرا اپنا خیال ہے کہ کم از کم 55% یوتھ کو آج بھی ہے, ہمارے ہاں ہے, باہر ہے. اس کی ایک تازہ قسم, اس تیزی دماغ کی ایک تازہ قسم آٹزم میں بھی ابھر رہا ہے. جب وہ اتنا زیادہ میڈیا کو توجہ دیں گے اور تمام خارجی رائے جو ہے ان کے کانوں میں پڑے گی اور تمام انٹرنل سماعت اور گفتگو کا تغیر ان کے ذہن میں نہیں آئے گا, تو ہمارے بیشتر بچے آرٹسٹک پیدا ہونے شروع ہو گئے. Because they do not pay any attention to the advice of the parents. They don't pay any attention to advice which the religious people give. ان کے سامنے ایک سکرین ہوتی ہے, چاہے موبائل کی ہو چاہے وہ ٹی وی کی ہو, ساری انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہوتی ہے, اور جب بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا دماغ باقی انفارمیشن سے بالکل بند ہوتا ہے. This is the main cause of autism in the whole world.